بڑے کم ایک تو پڑھے لکھے لوگ ہمیں اور تھوڑے سے نا ہنس مکھ میرے خیال سے جو ریئل اسٹیٹ میں ورنہ بڑے انکل سے شلوار قمیضیں پہنی ہیں وہ. جب تک آپ کے مینٹورز نہیں ہوں گے, اکثر اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے کبھی کسی سے بس ٹھیک ہے جی ہم نے MBA فائنینس کر دیا تو اب ہم نے فائنینس میں ہی جانا ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم جا کے یونیورسٹیز میں 1-2 گھنٹے اسپینڈ کریں, لوگوں کو کوچنگ دیں, لوگوں کو ایٹ لیسٹ ان کی کریئر کے اوپر کاؤنسلنگ کریں. میرے خیال میں گریجویشن پہلے ختم نہیں ہوتی, پاسپورٹ پہلے بن جاتا ہے کہ جی اب میں دبئی جا, کہتے 4000 درہم ہو لیکن میں نے بس جاب دبئی میں کرنی, بیکاز یہاں پہ ان کو کوئی شاید فیوچر ہی نظر نہیں آ. جب آپ نے ریئل اسٹیٹ میں کام شروع کیا اس ٹائم کا ریئل اسٹیٹ وہ کیسے ایوالو ہوا؟ جو ٹریڈنگ تھی دیٹ واز آن دا پیک, کہ ہر بندے نے 5 دن کے لیے فائل پکڑی, اس نے اس میں سے ایک مارجن نکالا, آگے بیچا اور وہ مارجن انجوائے کیا اور آگے سے اس نے وہی انویسٹمنٹ شروع کر دی. آج لوگوں کا نا وہ کانسیپٹ ایٹ لیسٹ کلیئر ہو گیا کہ ٹریڈنگ یا فائل سسٹم نہیں. جس پروجیکٹ کی ڈیلیوری نہیں ہے, جس پروجیکٹ نے پچھلی ہسٹری میں ڈیلیور نہیں کیا, یا جن کے پاس لینڈ نہیں ہے اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, لوگ اب ٹرسٹ نہیں کرتے. ایک بندے سے آپ اس ٹائم 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے 1 کروڑ روپے لے لیں اور اس کو لارے لگاتے لگاتے 3 سال بعد 4 سال بعد وہ اگر آپ کو کہے کہ جی مجھے کروڑ روپے ہی واپس کر دیں, اس سے اچھا بزنس اور کیا ہوگا کہ نہ آپ نے انٹرسٹ دیا, آپ نے اس کا 1 کروڑ بھی یوز کیا اور 4 سال کے بعد آپ نے اتنا ہی واپس دیا, شاید اس میں سے بھی کچھ کاٹ کے دیے اور اس کے بھی کہیں نہ کہیں 30 لاکھ کی چیک دے دیے, 30 لاکھ کی کہیں اور پراپرٹی دے دی, اور اس بیچ تو اس نے ساری زندگی ریئل اسٹیٹ کا نام بھی نہیں لینا. فائل کا کانسیپٹ انفارچونیٹلی اسٹارٹ تو DHS ہوا تھا یہ 2000 کے شروع میں, ایگزیکٹلی جب رائز ایک شروع ہوا ہے بیسیکلی سارا. طلب بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کی ریگولیٹر نہیں ہوگا نا, اور جب آپ کا سسٹم کے اندر کوئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو کہ اس ماڈل سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے, تو کبھی بھی چیک نہیں ہوگا. NOC ہوتا ہے نا جو آپ کو ملتا ہے, کتنے NOCs ہوتے ہیں؟ 11. سو ایک آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے 11 NOCs چاہیے. اور 11 کی 11 کتنے لوگوں کے پاس ہیں؟ وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں سر. انوائرمنٹ کا جو اپروول ہے سب سے مشکل ہے اس کو, بٹ وہ سب سے مشکل کیوں ہے سر؟ مشکل اسی لیے کہ پھر اس کے باقی لوازمات جاتا ہے. ہم نے بھی ریسنٹلی ایک پروجیکٹ اتحاد ٹاؤن پریمیئر انکلیو کے نام سے کیا. آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, کوئی بھی آپ کو کسی جگہ پہ نہیں ملے گا کہ ہم نے لانچ کیا. کیوں؟ جب ہمیں اپروول آئے گی پھر ہم اس کی مارکیٹنگ کریں گے, پھر اینڈ یوزر کو کمٹ کریں گے. دیکھیے جب آپ کی نیت ہے نا اور آپ نے لوگوں کے پیسوں کو امانت سمجھا ہے, تو آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے. شجا بھائی تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. ابھی ہم آئی تھنک پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, بڑے کم ایک تو پڑھے لکھے لوگ ہمیں اور تھوڑے سے نا ہنس مکھ میرے خیال سے جو ریئل اسٹیٹ میں ورنہ بڑے انکل سے شلوار قمیضیں پہنی ہیں, وہ بڑی نا بارو بھی نہیں, وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز, بڑے کھڑوس سی نا وہ فیلنگ سی آتی ہے کہ یار. تو تھوڑا سا بتائیں اپنے بارے میں, بیک گراؤنڈ کہاں سے آپ نے شروع کیا, کیسے شروع کیا؟ جی تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. فرسٹ آف آل اسٹارٹ ایجوکیشن تو خیر ڈیرہ اسماعیل خان میں میری گریجویشن, پھر اس کے بعد میں اسلام آباد آیا, یہاں پہ میں نے ماسٹر کیا. ساتھ میں نے عسکری بینک جوائن کیا تھا 2001 میں, کریڈٹ کارڈ ڈپارٹمنٹ میں. تو وہ اسلام آباد میں 2 سال رہا. اس کے بعد تھرو آؤٹ MNCs جتنی بھی, یونیلیور, پھر اس کے بعد نیسلے میں, پھر اس کے بعد میں وارد میں چلا گیا جب ٹیلی کام کا بوم تھا 2004 میں. تو پھر وارد میں کوئی تقریباً 8 سال کام کیا. اس کے بعد وارد سے پھر مجھے ایک اپرچونیٹی ملی HBL میں. تو پھر میں نے کوئی 2 سال HBL میں برانچ لیس بینکنگ میں کام کیا, سینٹرل ریجن کو میں ہیڈ کرتا تھا. اس کے بعد میں زونگ میں چلا گیا, وہاں پہ پھر سے ٹیلی کام کا ایک 1.5 سال کی جرنی تھی. پھر میں نے کوئی 6 سال زمین.com میں کام کیا. زمین میں کوئی ریئل اسٹیٹ کے اندر رہ کے بڑی, کیونکہ وہاں پہ اس وقت ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرتے تھے, رائز بھی زمین کا کافی زیادہ ایک. پھر یہ تھا کہ وہ مارکیٹنگ اپنی تھی, موسٹلی لوگوں کو لیڈ جنریشن کرنے کے پرابلمز ہوتے تھے. پھر دوسرا یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے ریونیو بھی بڑا اچھا ملتا تھا, بیکاز آپ کانٹریکٹ لاک کر لیتے تھے, اسپینڈنگ کم ہوتی تھی. تو بیسیکلی وہ ایک ٹائم تھا جہاں سے ریئل اسٹیٹ میں اس انڈسٹری میں انٹر ہوا. بٹ وین یو آر گروئنگ اپ, جیسے آپ نے کہا ڈیرہ اسماعیل خان بڑا ایک انٹرسٹنگ وہ پوائنٹ ہے, اور اسپیشلی آئی تھنک لیٹ 90s کے اندر دا رائز آف طالبان بھی آپ کہہ لیں, جنرلی بڑا ڈیفیکلٹ ایریا ابھی تک, اب دوبارہ سے ہونے لگ گیا ہے. سو وین یو آر گروئنگ اپ اس ٹائم ایز اے ینگ اسٹوڈنٹ یا ایک نوجوان, تو انسپریشنز اور ایسپریشنز کیا تھیں اس ٹائم؟ کوئی نہیں. دیکھیں اب
ऑनेस्टली बताऊं, वहाँ पे कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट, मेंटोरिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. कभी हमें किसी ने, इवन जब हम यूनिवर्सिटीज़ में थे तो हमें किसी ने कोई गाइड नहीं किया, कोचिंग नहीं थी वहाँ पे. एक तो एरिया इस तरह था, फिर वो कॉन्सेप्ट भी नहीं था. उस वक्त इतना सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, मोबाइल टेक्नोलॉजी, AI कुछ भी नहीं था. तो जो भी आप कर रहे थे सर्वाइवल था कि यार बस एग्जैक्टली आपने जी पास होने के बाद आपने नौकरी करनी है, घर चलाना, जो भी नौकरी मिल जाए. तो वो एक लक थी. एक मैं तो कहूँगा कि अल्लाह ताला ने एक बड़ा फजल किया उस टाइम. मुझे मेरे एक दोस्त हैं ज़ीशान, वो भी अभी भी बैंक में होते हैं. तो मेरी उनके साथ मैंने, क्योंकि वो शेयरिंग मॉडल पे घर था, तो मैं उसके साथ था. तो उसने कहा तुम बैंक क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? तो मैंने कहा बैंक में मैं क्या करूँगा, मैं तो MBA कर रहा हूँ. तो साथ उसने कहा यार आप क्रेडिट कार्ड बेचो, कॉन्ट्रैक्ट जॉब होगी और आपको ना एक एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा और आपको जेब. अच्छा, वो इतना अच्छा एक सिस्टम बन गया था कि मेरी इवनिंग में क्लासेस होती थी, मॉर्निंग में मैं जॉब करता था. और वो जब होता है ना कि जब आप खुद कमा रहे होते हैं, डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं. साल के बाद वालिद और वालदा को मैं उम्र पे भेजा, तो वो आपको इंकरेजिंग लोग, और आपको बड़ी अच्छी टीम मिल गई थी मुझे वहाँ पे. फिर वहाँ से कोचिंग स्टार्ट हुई. फिर मुझे यूनिलीवर की जब ऑफ़र आई थी, तला भाई तकरीबन 30 दिसंबर वॉज द डेडलाइन कि जी आपने 2003 दिसंबर 30 तक ज्वाइनिंग देनी थी मैंने. और मैं मार्च में जाके, बिकॉज मुझे किसी ने बताया नहीं था कि यूनिलीवर क्या होता है. सही. मैं बैंक में था, मुझे 2001 की बात कर रहा हूँ. तो उस वक्त मेरी जो अर्निंग थी 40,000 रुपीज़ थी. 40,000 उस वक्त बैंक मैनेजर की सैलरी नहीं थी, तो कमीशन. तो मुझे वो एक दोस्त मिला ज़ीशान, उसने कहा तुम यूनिलीवर नहीं ज्वाइन करे. मैंने कहा क्यों? कहते दुनिया की सबसे बड़ी FMCG और ये, और इसके इतने ब्रांड्स हैं, इसके इतने SKUs हैं. तो मैंने कहा यार ये फिर उससे बेहतर होगी. फिर उसने कहा ज्वाइन करो. फिर मार्च में जाके मैंने एक्सक्यूज़ किया उनको कि जी मैं बस वो एक, और कहते हैं ना जब आपका रिस्क लिखा होता है कि जी मैं उम्रे पे चला गया था वालदा के साथ, तो ये हो गया तो वो हो गया. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, हम आपको दोबारा से आपकी रिक्वेस्ट करते हैं हेड ऑफिस. फिर वो हुआ. मैं फिर वही कहूँगा कि जब तक आपके मेंटोर्स नहीं होंगे, अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर के बाद, उनको पता ही नहीं होता क्योंकि उन्होंने कभी किसी से, बस ठीक है जी हमने MBA फाइनेंस कर दिया तो अब हमने फाइनेंस में ही जाना है. पढ़ते हुए जब वो कोई सिलेक्शन कर रहे होते हैं अपने सब्जेक्ट्स की, तब किसी से नहीं पूछते. तो हमारा भी वही हाल था कि हमने किसी से पूछ रही MBA कर लिया, मार्केटिंग में कर ली, जॉब सेल्स की शुरू कर दी. फिर वो करियर में फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग मिलते गए, अच्छे मेंटोर मिले, लोगों ने गाइड करना शुरू किया और फिर आके आज. लेकिन डोंट यू थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आपके ज़माने में तो चलें फिर भी YouTube नहीं था, कोई फेसबुक, कोई ChatGPT, तो अब तो सब कुछ है, अब भी हालात यही हैं. यही है. अच्छा, उसमें ना सबसे बड़ा कसूर हम जिस स्टेज पे ना हमारा है, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम जाके यूनिवर्सिटीज़ में 1-2 घंटे स्पेंड करें, लोगों को कोचिंग दें, लोगों को एटलीस्ट उनकी करियर के ऊपर काउंसलिंग करें, फ्री ऑफ कॉस्ट करें. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इस वक्त C लेवल्स के ऊपर है या हेड लेवल्स के ऊपर है या अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं. बेसिकली इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में वो नफ्सा नफसी वाला दौर आ गया कि वो कहते हैं जी मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, यही काफ़ी है. तो मेरे ख्याल में कसूर हम लोगों जैसे लोग, अगर हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दें, उनकी काउंसलिंग करें, ट्रस्ट में इतना पोटेंशियल है, इतने लोगों का. मैं यहाँ पे हमारे पास जब इंटरव्यूज़ के लिए लोग आते हैं ना, तो बिल्कुल वो रियल स्टेट को समझते हैं, पता नहीं किस दुनिया की मखलूक होगी. जब हम उनको सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, वो ऐसे रिजल्ट डिलीवर करते हैं कि शायद वो जो बाबे थे ना 20-20 साल पुराने, उनको शायद उनके वो 10% भी डिलीवर नहीं कर सकते. वो जितने प्रोडक्टिव होते हैं, जिस किस्म की स्किल्स हैं आजकल के बॉयज़ के और गर्ल्स की, जिस तरह की वो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके आगे लोगों को कन्विंस करते हैं. पहले क्या होता था, पहले तलहा साहब ने भेज दिया शुजा के पास किसी को, वो जी मैंने भी उससे लिया था, आप भी उससे लें, बस ठीक है जी, आप वो जी उसने बड़ी तारीफ आपकी की. अब वो टाइम नहीं रहा. तो मेरे ख्याल में ये तो खैर हमें भी चाहिए, और जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये चाहिए कि उनको काउंसलिंग के लिए प्रोफेशनल लोगों को एंगेज करें, उनको गाइड करें. और अगर ये चीज़ डायरेक्शन बन गई तो मेरे ख्याल में आपको इस वक्त के हालात में सिर्फ ये यंग, मेरे ख्याल में आपके जो ये वो जो 25 से 30 साल के ब्रैकेट के लोग हैं, यही निकाल सकते हैं इस मुश्किल टाइम से. अदरवाइज ये हमारी तो आजकल मेरे ख्याल में ग्रेजुएशन पहले ख़त्म नहीं होती, पासपोर्ट पहले बन जाता है कि जी अब मैं दुबई जा. हमारी वहाँ पे UK में भी और दुबई में भी ऑफिसेज हैं इत्तेहाद के. मैंने ना वहाँ पे इंटरव्यूज़ किए,
ایسے لوگوں کے ساتھ, ایسے لڑکوں لڑکیوں سے ملے کہ جہاں پہ ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں تھی کہ وہ دبئی کیوں آئے ہوئے ہیں. وہ وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں, ان کے پاس سی وی ہوتی ہے, وہ کہتے 4,000 درہم ہو لیکن میں نے بس جاب دبئی میں کرنی ہے, بیکاز یہاں پہ ان کو کوئی شاید فیوچر ہی نظر نہیں آ رہا. تو بات یہ کہ جب تک لوگوں کو ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے, جب تک ان کو گائیڈ نہیں کریں گے, یہ پرابلم تو ہے اس وقت. ابھی ہم جس طرح ڈسکشن کر رہے تھے اکانومی اور یہ ساری چیزیں, تو یہ اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا انیشیٹو لینا چاہیے. اور تھوڑا سا مجھے بتائیں, جب آپ نے ریئل اسٹیٹ میں کام شروع کیا, زمین واز یور فرسٹ میرے خیال سے کمپنی, اس ٹائم کا ریئل اسٹیٹ وہ کیسے ایوالو ہوا؟ رفلی میرے خیال سے ڈیکیڈ تو تقریباً ہو گیا ہے. دیکھیں 2015 کے اندر 17 میں نے جوائن جب کیا تھا زمین, ایٹ دیٹ ٹائم جو ٹریڈنگ تھی دیٹ واز آن دا پیک, کہ ہر بندے نے 5 دن کے لیے فائل پکڑی, اس نے اس میں سے ایک مارجن نکالا, آگے بیچا اور وہ مارجن انجوائے کیا, اور آگے سے اس نے وہی انویسٹمنٹ شروع کر دی. اب کیا ہے کہ اب اس وقت کے اگر ہم حالات دیکھیں تو وہ ٹریڈنگ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. پچھلے 10 سالوں میں ہوا کیا کہ اتنے بڑے بڑے فراڈیا نوٹنکی اس انڈسٹری میں گھسے, جنہوں نے اپنی مارکیٹنگ سے اور بل بورڈز, ایڈورٹیزمنٹس, 360 کیمپینز چلا کے لوگوں کو لوٹا, ان کے پیسے ہڑپ کیے, اور وہ یا تو بھاگ گئے یا وہ بینک کرپٹ ہو کے. ایک بندے سے آپ اس ٹائم 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے 1 کروڑ روپے لے لیں, اور اس کو لارے لگاتے لگاتے 3 سال بعد 4 سال بعد وہ اگر آپ کو کہے کہ جی مجھے کروڑ روپے ہی واپس کر دیں, اس سے اچھا بزنس اور کیا ہوگا کہ نہ آپ نے انٹرسٹ دیا, آپ نے اس کا 1 کروڑ بھی یوز کیا, اور 4 سال کے بعد آپ نے اتنا ہی واپس دیا, شاید اس میں سے بھی کچھ کاٹ کے دیے, اور اس کے بھی کہیں نہ کہیں 30 لاکھ کی چیک دے دیے, 30 لاکھ کی کہیں اور پراپرٹی دے دی, اور اس بیچ تو اس نے ساری زندگی ریئل اسٹیٹ کا نام بھی نہیں لینا. تو آج کل کیا ہے, آج کل یہ ہے کہ پہلے ٹریڈنگ کا بڑا ٹرینڈ تھا اس ٹائم. مجھے یاد ہے کہ مچھلی منڈی بنی ہوتی تھی, ایک بہت بڑے ریئل اسٹیٹ کمپنی اس کے پروجیکٹ کے درمیان میں, مطلب ایک بازار بنا ہوتا تھا, بیریا کے اس کے روڈس فل پیک ہوتے تھے. آج لوگوں کا نا وہ کانسیپٹ ایٹ لیسٹ کلیئر ہو گیا کہ ٹریڈنگ یا فائل سسٹم نہیں. جس پروجیکٹ کی ڈلیوری نہیں ہے, جس پروجیکٹ نے پچھلی ہسٹری میں ڈلیور نہیں کیا, یا جن کے پاس لینڈ نہیں ہے اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, لوگ اب ٹرسٹ نہیں کرتے. تو اب کیا ہے کہ وہ ٹریڈنگ کی نہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ سلو ہو گئی ہے. انویسٹر بیکاز آپ کا جو بینک ہے وہ 19.5% یا 20% اگر آپ کو ریٹرن دے رہا ہے, تو آپ کیوں رسک لیں گے ریئل اسٹیٹ میں؟ آپ نے تو رسک, آپ کے پاس کیش ان ہینڈ ہے بینک میں, آپ نے 1 دن کا نوٹس دیا, اگلے دن آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. لٹرلی لوگوں نے جنہوں نے ریئل اسٹیٹ میں پیسہ کمایا ہے وہ بینکس میں دوبارہ ڈپازٹ کر کے رکھ دیتے. اچھا, اور کرتے کیوں ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ 19.5% ریٹرن اور کہیں سے شاید نہ آئے, یا ان کیس اگر خدا نہ خواستہ آج مجھے کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو مجھے فوراً کیش مل سکتا ہے. پھر ایک ایلیٹ کلاس جو ہے, سپر ایلیٹ کلاس, وہ آپ کا یہاں سے پیسے باہر بھیج رہا ہے دبئی. $20 بلین, اگر آپ کی $20 بلین کی پراپرٹی دبئی میں پاکستانیوں کی ہے, تو یہ وہی کلاس ہے نا جو یہاں پہ پہلے انویسٹمنٹ کرتی تھی ریئل اسٹیٹ میں. تو طلع بھائی حالات اس وقت ریئل اسٹیٹ کے ٹائٹ ہیں. جو 5 سال پہلے تھا اس وقت لوگوں نے باقی بزنسز سے پیسے نکال کے ریئل اسٹیٹ میں ڈالا تھا, اب وہ باقی بزنسز سے پیسے نکال کے یا دبئی بھیج رہے ہیں یا بینکس میں بھیج رہے ہیں. یہ جو فائل سسٹم ہے, اگر اس کو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ پوری دنیا میں کیا ماڈل چل رہا ہے. اب پاکستان میں تو ہم نے بچپن سے سنا جی موٹر سائیکل پہ ایک وہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم یہ میں بیچ رہا ہوں, میرے سے فائل خریدیں. فائل جو آپ نے کہا جو 90% میرے خیال سے لوگ کر رہے تھے, اسپیشلی لوگوں کا تو سائڈ بزنس تھا, جو آپ کو چل رہی تھی جی میرے پاس 4 فائلیں پڑی ہیں, تھوڑا تھوڑا آپ نے 10 لاکھ کا مارجن آیا, 50,000 کا آیا, آپ بیچتے گئے. بٹ دنیا میں کیا, لائک ڈو یو تھنک کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, بیسیکلی دنیا میں تو 90% آپ ماشاء اللہ جتنا ٹریول کرتے ہیں بلڈ پراپرٹی بکتی ہے. پلاٹس کی ٹریڈنگ شاید پاکستان اور کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ انڈیا میں ہوگی, باقی ہر جگہ پہ بلڈ پراپرٹی بکتی ہے. پلاٹ کا خریدنے کا تو کانسیپٹ, پلاٹ صرف بلڈر خرید سکتا ہے. آپ UK چلے جائیں, US چلے, جدھر بھی چلے جائیں, جو بلڈر ہوگا وہ پلاٹ خریدے گا اینڈ دین وہ پروڈکٹ بلڈ کرے گا اس کے اندر, چاہے وہ ہائی رائز ہو, پورا کا پورا. یس ایگزیکٹلی. پھر وہ اینڈ یوزر کو بیچے گا, اور اس کا یہ بھی نہیں کہ میں آپ کے پیسوں سے ہی بلڈنگ بناؤں گا یا پروجیکٹ بناؤں گا. یہ بھی ایک عجیب سا کہ میں نے پلاٹ کے 10% دے دیا, اس کے رینڈرز بنا لیے, اس کے میپ بنا لیے, اور پھر میں نے مارکیٹ سے پیسہ اٹھایا اور اس کا کوئی سرٹن اماؤنٹ ڈیولپمنٹ میں ڈالا اور ریمیننگ اماؤنٹ کسی اور پروجیکٹ میں ڈمپ کر دیا.
देखें फाइल का कॉन्सेप्ट अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट तो DHA से हुआ था, ठीक है, ये 2000 के शुरू में एग्जैक्टली जो राइज एक शुरू हुआ है बेसिकली सारा, ये जी फाइल है, या ये बेसिकली उस वक्त वो कहते थे एफिडेविट, कि जी आपको एफिडेविट मिल गया जिस पे ऊपर एक लीगल पेपर पे होता था, और उसको आप रखें, आपको ट्रेड कर सकते हैं, वो ओपन फाइल है। ओपन मीन के उस पर किसी का नाम नहीं है। ₹1,00,000 का है तो आपने अगर तलहा के पास है तो ₹1,00,000 तलहा किसी भी जगह से 95 या 1,05,000 ले सकता है, जो भी प्लस माइनस होगा। वो फाइल का ट्रेंड फिर ऑप्ट करते गए, बिकॉज एक बहुत बड़ी अगर अथॉरिटी ये वाला काम करते और उन लोगों को ये सक्सेस भी और लाइनें भी लगी हुई नज़र आती थी, तो वो फिर बैरियर ने ऑप्ट किया। वो बैरियर भी बड़ा नाम था, तो लोगों ने फिर ये ट्रेंड बना लिया, और उस टाइम चल भी ये सही रहा था, लोग कमा भी रहे थे, कमा रहे थे। अच्छा, फिर ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने डिलीवर, हाँ डिले हुआ 10 साल 5 साल, हर प्रोजेक्ट इनका डिले हुआ, बट इन्होंने डिलीवर कर दिया बिकॉज इनका नाम बड़ा था, स्टेक इनके हाई थे, तो इन्होंने डिलीवर कर दिया। अच्छा, उसको देखते देखते छोटे जो उस वक्त के, मैं कहूँगा कि जिन्होंने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व या इस रियल एस्टेट में आ रहे थे, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा मॉडल है, प्रिंटर रखो, कागज़ निकालो, लोगों को दो, अच्छी मार्केटिंग करो, अच्छे उस वक्त के स्टार्स रखो, कोई अच्छी उसकी कोई मार्केटिंग कंपनी रखो, और उसके सोशल मीडिया और टीवी और ये चला दो, और वहाँ से जो भी पैसा आएगा उसी की फिर ज़मीनें ख़रीद लो, फिर ज़मीनों को डेवलप भी उन्हीं की पैसे से कर लो, और उसमें जो प्रॉफिट आता है वो आप ले लो। तो ये एक ट्रेंड चल गया। इनमें से लोगों ने कुछ ने डिलीवर किया, कुछ ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं डिलीवर किया उन्होंने एक और झांसा दिया कि नहीं ये तो छोड़ दें, मैं एक और प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसमें फिर आपको डबल इंटरेस्ट मिलेगा और फ़ायदा मिलेगा, तो आप उधर इन्वेस्ट कर लें। तला भाई, बात यह है कि जब आपके रेगुलेटर नहीं होगा ना, और जब आपका सिस्टम के अंदर कोई लोग ऐसे बैठे होंगे जो कि इस मॉडल से फ़ायदा उठा रहे होंगे, तो कभी भी चेक नहीं होगा। टेलीकॉम का रेगुलेटर है PTA, कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर 2 नंबर करेगा, PTA पकड़ेगा उसको। बैंक्स के ऊपर स्टेट बैंक्स हैं, कोई भी बैंक थोड़ा सा फेंकी फेंकी करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, कम करेगी, स्टेट बैंक नोटिस देगा। आपके रियल एस्टेट के अंदर तो बेसिकली इंडस्ट्री नहीं है, फिर रेगुलेटर नहीं है, मतलब कोई भी रेगुलेटर नहीं है। मतलब आपके, अगर आप पंजाब का डाटा ले, मैं लिटरली आपको तो आपके कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं है जिसके पास ये हो कि मेरे पास कितने घर बन चुके हैं पिछले साल, एज एन होल यू मीन किसी के पास, ठीक है, वो इंडिविजुअलिज्म पे वो है। LDA के अपने बायलॉज हैं। हाँ। अब LDA की बायलॉज जिस एरिया के जिस रेडियस पे है, कसूर में जाएंगे तो TMA स्टार्ट हो जाएगा। आप बाहर निकलेंगे साहिवाल में तो वहाँ पे एक और अथॉरिटी आ जाएगी, तो कहीं पे वो एकमुलेट या क्लब नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आपकी कोई अथॉरिटी या कोई इंडस्ट्री नहीं बिल्ड हुई। और इसकी लेकिन आपको वजह क्या लगती है? बिकॉज एक ऐसा सेक्टर जो अभी क्या आप कह लें कि तकरीबन 20-22 साल, 2 डेकेड्स तो मिनिमम हो गए हैं, और जिसने पाकिस्तान में बहुत पैसा इन्वेस्ट भी किया, बनाया भी, अभी तक लाइक जो बड़े भी थे इस इंडस्ट्री के, उन्होंने भी क्यों नहीं कोई डिसाइड किया, या गवर्नमेंट वाली साइड से इवन कि यार ये इवॉल्व हो रही है। अभी तो बिटकॉइन देखें आया भी नहीं है, हाँ, और हमारे यहाँ शुरू हो गया कि जी करना ही नहीं है तो ये है, ये इलीगल तो है। इसके अंदर या तो ये कि जी सारे मिले हुए हैं, या क्या वजह? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, होता क्या है कि जब आपकी इस इंडस्ट्री के अंदर इतना पोटेंशियल है, जैसे भी हम कह रहे थे कि जब भी गवर्नमेंट को या जब भी किसी भी हुकूमत को पैसे चाहिए होते हैं, वो क्या करता है, वो एमिनिस्ट्री लाता है, रियल एस्टेट में लाता है, कभी किसी और इंडस्ट्री में आपने नहीं। रियल एस्टेट से पैसा कमाता है और फिर उसके बाद कहते हैं चलें ठीक है जी, इस सारी फंड्स जो लीगलाइज करके। बात है कि जब ये अथॉरिटी बनेगी तो इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? नुकसान उनको होगा जो इलीगल काम करते हैं। आपको लगता है मेजॉरिटी भी उनकी है? बेसिकली उनकी है। अब देखें, आपके मैं लाहौर की एग्जांपल देता हूँ। मेरे महीने में अगर फॉर एग्जांपल 30 या 40 बिलियन के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें 80% या अनअप्रूव्ड या इलीगल सोसाइटीज़ वाले ले जाते हैं। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ। इलीगल वो होती हैं जिनकी तो कोई ज़मीन या कोई चीज़ होती ही नहीं है। ओके। जिनका कोई सिरे से कोई मतलब प्लान ही नहीं होता कि मैंने करना भी है कि नहीं। वो बोर्ड्स पे होता है, वो सिर्फ बोर्ड पे होता है। ठीक है। नहीं, अब लेकिन इसमें भी पॉइंट ये नहीं है कि जो बोर्ड पे एडवर्टाइजिंग होती है, तो उसका भी कोई ना कोई तो होगा ना जो देख रहा होगा कि यार ये चल रहा है। अब यही तो चीज़ें हैं ना। अगर ये गवर्नमेंट सीरियस होती तो क्या आपको लगता है कि वो बोर्ड्स किसी अथॉरिटी के अंडर नहीं आते? उसके ऊपर जो स्किन्स लग रही होती हैं, क्या उसका टैक्स उस बोर्ड का नहीं दे रहे होते? बट प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे घर तक आग नहीं आएगी ना, मुझे कोई मसला नहीं है, चलता रहे पूरा। वो प्राइवेट लोगों के बोर्ड्स हैं, उन्होंने बस उनको टैक्स मिल रहा है, वो एक और अथॉरिटी है।
LDA کوئی اور اتھارٹی ہے, RDA کوئی اور ہے, بورڈ کے ٹیکس کوئی اور کلیکٹ کر رہا ہے, کوآرڈینیشن نہیں ہے. اب پرابلم اگر اس چیز کو حل کرنے کے لیے نکالیں تو بڑا آسان طریقہ ہے. پنجاب گورنمنٹ بیسیکلی ابھی انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. وہ بیسیکلی انیشیٹو کیا لیا, انہوں نے تمام پنجاب کی جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان کو ایک پیج پہ لے کے آ رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. اچھا, اس میں 2 بڑے اچھے انیشیٹوز لیے ہیں جو کہ ابھی LDA بھی اس پہ کام کر رہا ہے, اور پیلرا کے اوپر یہ جو سافٹ ویئرز ہیں وہ سارے ڈیولپرس کو یہ انسٹال کر کے دے رہے ہیں. ہوگا کیا کہ فار ایگزامپل اگر میں نے سوسائٹی 100 کنال پہ ایک سوسائٹی کاٹی ہے, سب سے پہلے تو لینڈ کی میرے پاس اونرشپ ہونی چاہیے. میں اونرشپ پلس جو ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ میں سبمٹ کروں آپ کو. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس میپ میں کتنے ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں اور کتنے کمرشل پلاٹس ہیں. اس کے اگینسٹ وہ مجھے سیکیورٹی پیپر دے. جب وہ مجھے سیکیورٹی پیپر دے گا اس کے اوپر LDA کے کسی اتھورائزڈ بندے کے سائن اسٹیمپ اس کے اوپر ہوں گے. اب وہ جب پیپر میرے پاس آئے گا تو میں ان نمبر آف یونٹس جتنے پیپر مجھے ملیں گے اس سے زیادہ بیچ ہی نہیں سکوں گا, بیکاز میں نے ایجوکیٹ کرنا ہے. لیکن یہ ابھی نہیں ہو رہا. ابھی نہیں ہو رہا. ابھی کیا ہوتا ہے؟ ابھی کیا ہوتا ہے, ابھی 2 ہوتے ہیں. میں نے کہا ان اپرووڈ اور اللیگل. اللیگل تو یہ ہوتا ہے کہ آج آپ اٹھ کے جائیں 5-10 بل بورڈ پکڑیں, سوشل میڈیا ماشاء اللہ ٹیم آپ کی ہے, اچھے رینڈرز بنائیں اور شروع کر دیں کہ طلحہ سوسائٹی, TCM سوسائٹی, ٹھیک ہے, TCM سوسائٹی لانچ کریں. جو آپ کے فرینڈ اینڈ فیملیز میں ہوں گے ایک تو وہ ٹرسٹ کریں گے. پھر آپ اناؤنس کر دیں کہ جو بھی ڈیلر مجھے سیل کر کے دے گا اس کو میں 10% انسینٹیو بھی دے دوں گا. تو سر آپ کا 10% کوئی جیب سے تھوڑی جا رہا ہے, وہ 100 روپے لے گا, اس کا 10% ہی آپ نے دینا ہے نا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے پیسے اکٹھے کیے, دل کیا تو سوسائٹی لے, نہ دل کیا تو دبئی کی ٹکٹ لے کے نکل جائیں. صحیح, یہ ہو گیا اللیگل ہو گیا. ان اپرووڈ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ لینڈ ہے, آپ کے پاس ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں, بٹ شاید آپ کو وہ چیز مل نہیں رہی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, جو لینڈ بھی ہے وہ لینڈ 100% لوگ اون کرتے ہیں ابھی بھی, یا اس میں بھی وہی ہوتا ہے کہ 30% میں نے پیمنٹ دی ہوئی ہے اور باقی جو ہے؟ دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ آپ نے 100 کنال لے لی, آپ نے اپروول کا پروسیس شروع کر دیا. اب 100 کنال کے اگینسٹ آپ کو 50 یونٹ بیچنے ہیں, بٹ آپ بیچ رہے ہیں 1000 یونٹ. بٹ وہ 100 کنال ملی کیسے اگر وہ اپروو نہیں ہے تو؟ نہیں, لیکن 100 کنال تو میں نے خرید دی نا, لینڈ اونر سے پلاٹ لینڈ خریدی, وہ پرائیویٹ بندہ ہے, اس سے آپ نے خرید کے اپنے نام پہ اونرشپ پہ لیا, یا میں نے اور آپ نے JV کر لی کہ لینڈ آپ کے پاس آلریڈی تھی. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں یار میں آپ کے ساتھ JV کرتا ہوں, جو پروفٹ ہوگا 50-50 ہوگا. میں آپ کے ڈاکومنٹس اٹھاتا ہوں اونرشپ کے, میں اپنی ایکسپرٹیز لگا کے LDA میں یا کسی بھی اتھارٹی کے پاس جاتا ہوں کہ جی یہ میرا پارٹنر ہے, یہ میرے ساتھ پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے, لینڈ اس کی اونرشپ میں اب اس کے بعد جتنے بھی واسا, ٹیپا, روڈ, سارے اپروولز آپ کو لے کے دوں گا. تو میری اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی. اب میں واسا کے پاس جاؤں گا, پھر ٹیپا کے پاس جاؤں گا, پھر جو بھی اتھارٹیز ہیں. لیکن پیرالل میں بیچنا شروع کر دیا ہے, بٹ اس کے ساتھ شاید میں اس سے پہلے بیچنا شروع کر دوں گا, بیکاز مجھے یہ پتہ ہے. دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر فرض کریں آپ کی اتھارٹیز, جو کہ ابھی ہم پنجاب میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپروول پروسیس کوئک ہو جائے, کوئک فکس دے دیں ہمیں کہ یار 30-40 ڈیز کے اندر آپ نے ڈاکومنٹس جمع کرائے, یہ ریکوائرمنٹس ہیں, یہ فلفل کریں, یہ فارمیٹ ہے, اس پہ اپنی ڈاکومنٹس جمع کرائیں, آپ کو ود ان 40 ڈیز اپروول مل جائے. ابھی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ابھی 9 مہینے, 10 مہینے, سال, 1.5 سال, جو دل کرے ان کا. اور اس میں وہ بیچنا شروع اس نے کیا ڈے فرسٹ پہ جب کانسیپٹ کنسیو کر لیا, اور اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا, اس کو پوچھ رہے ہیں بٹ اس کو کچھ خرچہ بھی مل جاتا ہے. صحیح. اب جتنا دیکھیں, بات یہ ہے, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, اس انڈسٹری کے اندر پیسہ زیادہ ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اپروول پہ ٹائم لگے گا. لوگ کیا کرتے ہیں, ایڈوانس میں انہوں نے فکس کر لیتے ہیں کہ جی میں ہر مہینے آپ کو دوں گا, میری اپروول کی پروسیس بھی چل رہا ہے, میں خرچہ بھی دے دوں گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو بھی لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے دہاڑی چل رہی ہے تو چلا ہی جاؤ, اس سال بھی اپروول نہ دیں, 1.5 سال ان کی ایک دہاڑی چل گئی. انفارچونیٹلی وہ سسٹم بلڈ ہی نہیں ہو سکا کہ 1 ونڈو سولوشن ہو, ڈاکومنٹ جمع ہو, 40 ڈیز میں اپروول آئے, آپ کے پلاٹس کے اگینسٹ آپ کو سیکیورٹی پیپر ملے, سیکیورٹی پیپر آپ بیچ سکتے ہیں اور اس کو ایڈورٹائز کر دیں ہر جگہ پہ کہ یہ پیپر اگر نہیں ہے تو یہ اللیگل ٹرانزیکشن ہے اور یہ ڈیولپر اللیگل ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کریک ڈاؤن کر دیں, ایٹ لیسٹ اتنا تو کر دیں کہ آپ کے NOC کے بغیر کوئی بورڈ نہ لگا سکے. ایک بندہ ایک سٹی میں فراڈ کرتا ہے, وہ اتنا فراڈ کرتا ہے کہ لوگ اس کی سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالتے ہیں, لوگ GT روڈ بند کر دیں, لوگ اسٹرائک کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بندہ یہاں سے اٹھ کے کپڑے جھاڑ کے پیسے اکٹھے کر کے کسی اور سٹی میں چلا جاتا ہے, وہاں پہ کسی اور اتھارٹی سے وہ اپروول لے لیتا ہے, وہ ری برانڈ کر دے گا سر, وہ ری برانڈ کر کے وہ بیچنا شروع کر دیتا ہے. وہاں سے اس کو ٹیکنیک ساری آتی ہیں,
وہ پیسے وہاں سے اکٹھے کرتا ہے, پیسے اکٹھے کرنے کے بعد وہ پھر وہاں سے اٹھتا ہے, وہ تیسرے شہر میں چلا جاتا ہے. کہیں پہ کوآرڈینیشن ہی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ اتنا ہو جائے کہ مارکیٹنگ آپ نہ کریں تو آپ کتنے پیسے اکٹھے کر لیں گے. مطلب مجھے بورڈ سے نظر آئے گا یا مجھے ڈیجیٹل سے نظر آئے گا یا ٹی وی سے نظر آئے گا تو ہی میں کانٹیکٹ کروں گا نا. اب ان چیزوں کے اوپر آپ NOC کے بغیر کوئی چیز ایڈورٹائز ہی نہیں کر سکیں گے تو آپ نے تو ویسے ان کی 90% سیل روک دی. پھر دوسرا یہ ہے کہ سزا اور جزا. اگر میں اچھا کام کروں تو میرے پاس وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جو اچھا کام نہیں کر رہا ان کے پاس. لائک فرض کریں ایک ابھی پنجاب گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا کہ جی آپ کو ہم ایز اے رجسٹرار کی اتھارٹی دے دیں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے یہاں سے ایک اسٹیمپ پیپر کرتے ہیں, پھر وہ ان کی ایمبیسی میں جاتا ہے, پھر وہاں سے وہ سائن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد واپس آتا ہے, پھر یہاں پہ وہ دوبارہ ایمبیسی سے کورٹ میں جاتے ہیں. وہ اتھارٹی اب گورنمنٹ دینا چاہتی ہے کہ ایز اے سب رجسٹرار وہ ڈیولپر جو کہ SOPs پوری کرتے ہیں اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ ایز اے سب رجسٹرار آپ کی رجسٹری کرا سکتا ہے. ہو گیا. اب یہ میرے لیے کیریٹ ہے. اسٹک کیا ہے کہ جو بندہ اپروول نہیں لے گا اس کے اوپر فائن ہو, اور اس کے اوپر ایسا فائن کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی 10 سال کی یا 5 سال کی یا سال کی سزا ہی دے دے. دیکھیں اس ملک میں نا جب آپ کینٹ میں یا موٹر وے پہ جاتے ہیں نا تو سیٹ بیلٹ بھی باندھ لیتے ہیں, اور کینٹ میں جاتے ہیں تو ہیلمٹ بھی باندھ لیتے ہیں, بیکاز آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ چیک پوسٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہے یا کھڑا ہے مجھے پکڑ کے نا اندر بھی نہیں آنے دے گا, اور 2-3 شاید لگا بھی دے اور بند بھی کر دے, کسی فائن بھی لگا دے میرے اوپر. جب ہمارے اندر ڈر ہی نہیں ہے کہ یار میں جو بھی کروں گا میں مینیج کر لوں گا. ایک اور مجھے چیز بتائیں, ابھی میں نے آپ کو بتایا ہمارے بھی ایک فیملی فرینڈ ہے, اب ان کا کافی بڑا سیٹ اپ ہے, وہ ان سے چیز مجھے پتہ چلی کہ پاکستان میں آپ کو یا اسلام آباد میں 4-5 لائسنسز بڑے چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں ویریفیکیشنز, اور وہ پاکستان میں صرف 4 سے 5 بڑے گروپس ہیں جن کے پاس سارا کچھ ہے. باقی ہی واز لائک کہ کسی کے پاس وچ واز شاکنگ, اگر آپ لسٹ نکالیں کم از کم 100-200 سوسائٹیز تو کہیں بھی نہیں گئی نا. سر آخری جو NOC ہوتا ہے نا جو آپ کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے انوائرمنٹ کا. اوکے, سارے کتنے NOCs ہوتے ہیں؟ 11. سو ایک آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے 11 NOCs چاہیے. وہ 11 کے 11 کتنے لوگوں کے پاس ہیں؟ وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں نا, ٹیپا کا ہے, واسا کا ہے, پانی کے اریگیشن کا ہے, روڈز کا ہے. نہیں وٹ آئی مین اس کی وہ جو سوسائٹی ابھی ایک پاکستان میں لیٹس سے 100-150 ہیں, کتنی ایسی سوسائٹیز ہیں؟ دیکھیں پھر وہی ہے, کسی کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. آپ نے اگر سرچ کرنا ہے تو ڈفرینٹ سوسائٹی ویب سائٹ پہ جائیں کمپلیٹ. اچھا ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل اپروول, ایک ہوتا ہے فائنل اپروول. لوگ ٹیکنیکل اپروول کو بھی اپروول سمجھتے ہیں, بٹ ٹیکنیکل اپروول کے بعد آتی ہے فائنل اپروول, جس کے بعد آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں یا آپ اس کے بعد جا کے آپ نے رجسٹری کرا سکتے ہیں اس کسٹمر کے نام پہ. سر انوائرمنٹ کا جو اپروول ہے اس میں صرف کیا بتاتے ہیں, اس میں بتاتے یہ ہیں کہ آپ نے جو سوسائٹی 100 کنال کی یا 1000 کنال کی اس کے مطابق آپ نے کتنے گرین پلانٹس اور یہ چیزیں دینی ہے. وہ سب سے مشکل ہے اس کو لینا, وہ اپروول لینا سب سے مشکل. بٹ وہ سب سے مشکل کیوں ہے سر؟ وہ سب سے زیادہ آسان نہیں ہونا چاہیے جی میں لگاؤں گا میں تو اتنے لگا دوں گا. سر مشکل اسی لیے کہ پھر اس کے باقی لوازمات جاتا ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ایکو سسٹم کا مسئلہ ہے بیسیکلی پورا, کہ جب تک ہیومن انٹرونشن ہوتی ہے نا وہاں پہ کرپشن, وہاں پہ اسپیڈ منی, یہ چیزیں دینی پڑتی ہیں. جب آپ ایک سسٹم بلڈ کر لیں نا, اس سسٹم کو آپ اتنا اچھا اور کوئک بنا لیں کہ کوئی بندہ یہ سوچے ہی نہ کہ یار اس بزنس کے اندر میں نے کسی کو پیسے دینے. آپ آج فائل جمع کرائیں اور اس کے بعد آپ کی ساری ریکوائرمنٹس پوری ہوں, سر میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے 1-1.5 سال میں اپروو کرا لیا تو آ کے مجھ سے آپ اتنے پیسے لے لیں. بات یہ کہ میں ساری چیزیں, سارے ڈاکومنٹ, ساری ریکوائرمنٹ پورے کرنے کے بعد بھی اگر 1.5 سال میں اپروول نہیں لے سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سسٹم میں فالٹ ہے. وہ سسٹم کو فالٹ ٹھیک کر لیں, یا ریجیکٹ کریں یا اپروو کریں. سر میں کہہ رہا ہوں آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے ڈے فرسٹ پہ کر دیں, 10 days کا ٹائم لائن دے دیں. مہینے میں کتنی کچھ سوسائٹیز اپروول کے لیے آتی ہوں گی. بات یہ کہ آپ کا سسٹم بن جائے, پھر کوئی اس طرح کا کام کرے آپ اس کو الٹا لٹکائیں, آپ اس کو ایسی پینلٹی لگائیں تاکہ باقیوں کے اوپر بھی ایگزامپل سیٹ. لیکن اب آئی تھنک اس میں اب یہ بھی تو دیکھیں, اب لاہور کی ہے, وی ول ناٹ نیم دا سوسائٹیز جو پولیٹیکل جلسے اسپانسر کر رہی ہیں. اسلام آباد میں بھی ایسا ہی ہے, PTI دور میں بھی, PMLN دور میں بھی, ادھر کراچی میں آپ دیکھیں تو PPP والی سائڈ پہ بھی. تو اب یہ تو وہی والی بات ہے جیسے پولیس کو ہم کہتے ہیں جی پولیس ملی ہوئی ہے پولیٹیکل سرکل کے ساتھ, تو یہ کس طرح پھر فکس ہوگا؟ تو نا بھائی بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب آپ کی اسپیس دیں گے نا لوگوں کو, یا جب آپ کے سسٹم کے اندر فلاز ہوں گے
تو وہ مینوپولیٹ آپ بھی کریں گے, پولیٹیشینز بھی کریں گے, جو اس محکمے میں کام کریں وہ بھی کریں گے. جب آپ کا ایک سسٹم بن جائے, سر آپ یہاں پہ جو ٹیم آپ کے ساتھ ہے, جب آپ خود ایک سسٹم بنائیں گے کہ جی 4 بجے انٹرویو سٹارٹ ہوگا, ہر بندے نے 3:30 پہ آنا ہے, کیمرے والے نے اپنے کیمرے چیک کرنے, لائٹس والے نے لائٹ چیک کرنا ہے, مائک والے نے مائک چیک کرنا ہے, اور ہم 4 بجے سٹارٹ کریں گے. ایک سسٹم بن گیا. اس کو جو فالو نہیں کرے گا, آپ ایک دفعہ اس کو وارننگ دیں گے, دوسری دفعہ وارننگ, تیسری دفعہ آپ کہیں گے بھائی جان میں آپ کی ریپلیسمنٹ لے کے آ رہا ہوں. ایسے ہی ہے, ایک سسٹم ہے نا. ہم جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کیے, ایک پالیسیز پروسیجرز بن جاتے ہیں, اور جو آٹو چل رہے ہیں. اگر وہ آٹو سسٹم آپ گورنمنٹ کے ان چیزوں میں بھی اپلائی کر دیں, اور جو اس کو فالو نہ کرے اس کے اوپر سزا اور جزا بھی ہو, بیکاز جب آپ سال کے بعد انکریمنٹ لگاتے ہیں تو پرفارمنس کے اوپر لگاتے ہیں. اگر وہ سسٹم چل گیا نا, تو آپ یقین جانیں نہ کوئی جلسے کے لیے پیسے دے گا, نہ کسی نے سیٹ کے پیسے دینے ہیں کہ ٹاپ سیٹ پہ اگر اس پوسٹ مجھے ملے گی تو میں اتنے پیسے آپ کو دوں گا, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی فی ہے, یہ آن لائن جمع ہوگی, اس کے اگینسٹ طلعہ صاحب نے مجھے اتنے فارمز دینے ہیں. ان فارمز کو سب کو پتہ ہے کہ یہ فارمز اگر کسی ڈیولپر کے پاس ہوں گے تو وہ بیچ سکے, ورنہ نہیں بیچ سکتا. کسٹمر بھی انفارم ہو جائے گا, کسٹمر کو بھی آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ساتھ میں آپ نے ایک سسٹم بنا لیا. تو یہ سر, یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک انیشیٹو لے لے, لائک فرض کریں پنجاب لے لے جو لے رہا ہے, اس چیز کو اس کا ریپلیکیٹ کر دے باقی صوبوں, اور ایک سینٹرلائز سسٹم بنا دیں. جس طرح دبئی میں ہر چیز آن لائن ہے, کنیکٹ ہوا وہ کنیکٹ ہوا ہے. ایون آپ نے اکاؤنٹ بھی کھولنا ہے نا, آپ اس اکاؤنٹ سے پیسہ نہیں نکال سکتے جب تک آپ کی ڈیولپمنٹ یا کمپلیشن نہیں ہوئی. جو پیسہ آئے گا اس اکاؤنٹ میں آئے گا, اس اکاؤنٹ سے ہی صرف وینڈرز کو جائے گا, اس بلڈنگ پہ ہی لگے گا, اور اس کا 30% صرف آپ اپنی پرسنل ایکسپینس یا باقی چیزوں کے لیے نکال سکتے. بات یہ کہ وہ سسٹم ہی بن گیا نا. اب اس میں کیا کرپشن ہوگی؟ یہ ہوا کیا تھا کہ کچھ ڈیولپرز نے وہاں پہ بلڈنگ سٹارٹ کی, اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ لینا شروع ہوا, جب وہاں پہ ڈاؤن فال آیا وہ بھاگ گئے, کیونکہ وہاں پہ اپنے وہ نیشنل تو تھے نہیں, اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے. جو کسٹمر تھے وہ سفر کرنا شروع ہو گئے. انہوں نے ایک سسٹم بلڈ کر دیا, اس اکاؤنٹ کے اندر انہوں نے فکس کر دیا کہ جب تک آپ لینڈ اپنے نام پہ نہیں لیں گے آپ مارکیٹنگ ہی نہیں کر سکتے, جب تک آپ نے 30% اس پوری بلڈنگ کا جمع نہ کرایا آپ سٹارٹ ہی نہیں کر سکتے. پھر جب آپ سٹارٹ کریں گے کسی سے آپ کیش نہیں لے سکتے. اس سے کیا ہوا کہ وہاں پہ جو یہاں سے دہاڑی والی لگانے کے لیے ڈیولپر گئے تھے وہ سارے واپس آ گئے, بیکاز وہ سسٹم اتنا ٹائٹ ہو گیا. تو یہ سسٹم کون سا, کوئی وہاں پہ کون سے فرشتوں نے چلا رہے, بندے ہی چلا رہے, بٹ وہ سسٹم ہے, فالو کر رہے, اس پہ چیکس ہیں. تو یہ سسٹم یہاں پہ بہت آرام سے بن سکتا ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ اونرشپ لے لیں, اس میں یہ ہے کہ کوئی انیشیٹو لے کے امپلیمنٹ کر دے. تو یہاں پہ سارے آپ کو پیسہ ویسے ہی ملے گا اس ریئل اسٹیٹ میں, اور اگر وہ سسٹم بن جائے گا تو آپ کو ادھر ادھر پیسہ دینے کے بجائے کسٹمر پہ لگانا ہے تو وہ لگاتے ہیں ڈیولپر. سو ابھی جو آپ لوگوں کی سوسائٹی ہے, آپ لوگ اگین بیکاز آپ کے ساتھ تھوڑی دوستی یاری بھی ہے, اب ہر بندہ جی میں سب سے اچھی تو میرا ہی, آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں, تو آپ لوگ کیا ڈفرینٹ ایسی چیز کر رہے ہیں کہ لاہور میں بھی اب جب ہم لوگ تو کام کے لیے جاتے ہیں تو آپ انٹر ہی ہوتے ہیں, انٹر بھی نہیں موٹر وے سے پہلے سے ہی وہ پورٹ شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ لوگ کیا چیز اتحاد گروپ میں ڈفرینٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ مارکیٹنگ پہ اسپینڈ نہیں کرتے, ہو گیا وہ پیسے بچا کے ہم آن گراؤنڈ اسپینڈ کرتے. زیادہ سے مراد کہ آپ 30-40% اگر مارکیٹنگ پہ لگائیں گے, جو کہ ROI آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتی, جب آپ کے پاس ریٹرنز ہی اتنے نہیں بنتے کہ آپ 30% مارکیٹنگ. دیکھیں, سب سے انیشیل اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جو کسٹمر آپ کے ساتھ انویسٹ کر رہا ہے اس کو 2 چیزیں چاہیے, سیکیورٹی کہ اس کے پیسے ڈوب نہیں رہے, اور ڈیلیوری کہ اس کو ٹائم سے مل جائے چیز. آپ جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس دیکھ لیں, آپ سے وہ پھر وہی بات ہے کہ دوستی ہے تو آپ نہیں, آپ سرچ کر لیں, آپ کلائنٹ سے پوچھ لیں, آپ فیڈ بیک دیکھ لیں. ہمارے کامنٹس میں بھی لوگ ویسے شروع کر دیں گے میرے خیال سے, لکھ دیں کہ اگر کچھ میں اوپن چیلنج دیتا ہوں کہ کوئی کلائنٹ یہ کہہ دے کہ جی میرے سے ڈیلیوری ٹائم یہ کہا تھا اور اس کے بعد بھی نہیں ملا, 1.5 سال 2 سال ایڈوانس ڈیلیوری ہوتی ہے. ہمارے اتحاد ٹاؤن فیز 2 ہے جو ہم نے لانچ کیا تھا آج سے 2 سال پہلے, سر اس کا ابھی بھی کم از کم 1 سال کی انسٹالمنٹ رہتی ہے, اور ہم نے 4 بلاک ڈیلیور کر کے وہاں پہ گھر بھی لوگ بنا رہے ہیں. ہم نے رائٹ آف کنسٹرکشن دے دیا. اتحاد ٹاؤن فیز 1 جو رائمنڈ روڈ پہ ہے 2200 کنال پہ, اس کی ڈیلیوری تھی دسمبر 2024,
اور ہم نے ہینڈ اوور کیا کسٹمر کو مارچ 2024 میں، لائک 8 مہینے ایڈوانس 9 مہینے. اور آپ لوگوں کے پاس سارے ڈاکیومنٹس پورے ہیں؟ سر ہم تو بیچتے ہی نہیں تب جب تک ہمارے پاس اپروول نہ ہو. ہوتا کیا ہے، ہماری لینڈ ہوتی ہے اونرشپ میں، یا ہم جب پروجیکٹ کرتے ہیں جو جے وی پارٹنر ہے اس کی اونرشپ میں، پہلے دن ہم ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپروولس پہ جاتے ہیں، جو اپروولس ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ سبمٹ ہوتے ہیں. جیسے ہمیں اپروول آتی ہے ہماری مارکیٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہم نے بھی ریسنٹلی ایک پروجیکٹ اتحاد ٹاؤن پریمیئر انکلیو کے نام سے کیا ہے. آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، کوئی بھی آپ کو کسی جگہ پہ نہیں ملے گا کہ ہم نے لانچ کیا. کیوں؟ جب ہمیں اپروول آئے گی پھر ہم اس کی مارکیٹنگ کریں گے، پھر اینڈ یوزر کو کمٹ کریں گے. اچھا، پھر یہ بھی نہیں کہ صرف ہم نے اپروول لے لی. سر میرا کام شروع ہوتا ہے جس دن اپروول تھے میری ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. لوگ ابھی آتے ہیں وزٹ کرنے کے، اچھا پروجیکٹ کدھر شروع ہوتے ہیں، ادھر وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہوتی ہے ایک دیکھیے، جب آپ کی نیت ہے نا اور آپ نے لوگوں کے پیسوں کو امانت سمجھا ہے تو آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے. میرے سر اس وقت کوئی مور لیس کوئی 7 سے 8 ہزار کلائنٹ ہے. کسی کلائنٹ کی یہ کمپلینٹ آج تک نہیں ہوگی کہ جی مجھے ٹائم سے ڈیلیور نہیں ہوا یا میرے پیسوں پہ انہوں نے کہیں اور پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا. بیکاز جب آپ نے میرے اتحاد 1 میں انویسٹمنٹ کی، آپ کو ٹائم سے پہلے ڈیلیور ہوا، آپ کو پوزیشن ملی، آپ نے گھر شروع کر دیا. جب اتحاد گارڈن رحیم یار خان میں ڈیلیور کیا ہم نے تو ٹائم سے 2 سال پہلے ڈیلیور کر دیا. جب اتحاد ٹاؤن فیز 2 جو ہمارا مین جو ایئرپورٹ سے 15 منٹ کی ڈرائیو پہ، سر وہاں پہ ابھی لوگوں کی انسٹالمنٹ چل رہی ہے اور لوگ وہاں پہ گھر بھی بنا رہے ہیں. یہ میں نے ویسے پہلی دفعہ سنا ہے. نہیں، وہ رائٹ آف کنسٹرکشن آپ نے دے دی نا. اچھا، رائٹ آف کنسٹرکشن کیوں دی؟ اچھا، اس میں ہمیں فائدہ ہے کہ لوگ گھر بنا رہے ہیں نا، ساتھ ساتھ انسٹالمنٹ بھی دے رہے ہیں، تو لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا یہاں پہ تو لیونگ ہے، ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی وہ فائدہ دے. اور وہ کب ہوگا؟ جب میں وہاں پہ اپنا سروسز روڈ انفراسٹرکچر بلڈ کروں گا تو ہوگا. اچھا، اس کے بعد جو فیزز آئیں گے میرے جلدی بکیں گے، اس سے میں پریمیم بھی کما سکتا ہوں، اس سے کہ میں پرائز بھی انکریز کر سکتا ہوں. تو سر یہ ایڈوانٹیجز ہیں الحمدللہ. ابھی جو اتحاد 2 کا ابھی ہم نے جس کا ذکر کر رہے ہیں، سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہوا؟ جن لوگوں نے 2 سال پہلے انویسٹ کیا تھا نا، اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہاں سے موٹر وے گزری. ساہیوال موٹر وے جو ہے، لاہور ساہیوال موٹر وے، وہ ہماری سوسائٹی کے اندر سے گزر رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ٹریفک، ہمیشہ سوسائٹی کون سی کامیاب ہے؟ جہاں پہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ ہو اور جہاں پہ آپ کا ٹریفک فلو زیادہ ہو. وہاں پہ جب موٹر وے گزری، ساتھ ہی اس کے آپ کا جو کراسنگ ہے وہ نیلم روڈ کے نام سے اسٹرکچر روڈ گزر رہا ہے اسی اتحاد 2 میں. سر وہاں پہ جن لوگوں نے 45 لاکھ کا 5 مرلہ لیا تھا، تو آپ کو جہاں پہ اسٹرکچر روڈ ہمارا اس وقت ہے جس کو ہم رائمنڈ روڈ کہتے ہیں، وہاں پہ 1 کروڑ 25 لاکھ کا ہے 5 مرلہ، اور یہاں پہ انہوں نے لیا تھا 45 لاکھ کا. تو اب یہ دیکھیں کہ کتنا گیپ اس میں ہے کہ یہ کتنا انکریز ہو، کتنا اپریشیٹ کرے گی یہ والی سوسائٹی. تو یہ ہوتی ہیں لک اور نیت کے ساتھ. جب آپ کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی نوازتا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ لوگوں کا آپ لوگ ابھی رحیم یار خان اور لاہور میں ہیں، تو آگے آپ لوگ کہاں پلان کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جب بھی کوئی اچھا ڈیولپر ہوتا ہے نا، جو بلڈر اور اچھی سوسائٹیز آپ لانچ کرتے ہیں، اور اس کا ایک لوگوں کو جب وہ 1-2 سال دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس کی لائف سٹائل لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اور اس کتنے عرصے سے آپ لوگ ہیں ویسے؟ ہمیں فیصلہ لاہور کے اندر تو 4 سال ہو گئے، اور 4 سال میں جو اللہ کا شکر ہے جتنے لوگوں کو ابھی 500-550 فیملی ہماری اتحاد ٹاؤن فیز 1 میں رہ رہی ہیں. ہمارا جو بہت سے لوگوں کی نا طرف سے ریکویسٹ آتے ہیں کہ جی آپ لوگ ادھر کیوں نہیں کرتے ادھر. اب یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. اگر آپ اچھے طریقے سے کام کریں تو آپ کو لوکیشن بھی اچھی چاہیے ہوتی ہے، لینڈ بھی اچھی چاہیے ہوتی ہے، اب وہاں پہ آپ کو ٹیم بھی اچھی بنانی پڑتی ہے. ہمارا جو موسٹلی ابھی اس وقت فوکس ہے وہ پنجاب کے اندر ہے، جس میں فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالا، اور ہم اسلام آباد میں بھی کچھ جگہوں پہ ہماری ورکنگ چل رہی ہے. ملتان کے اندر تھی بٹ وہ تھوڑا سا سیکنڈ پریورٹی بتا دے. تو یہ 4 ایک سٹیز ہیں جہاں پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب اپنے پروجیکٹ لانچ کریں گے. اور باقی جو آپ جن سٹیز میں جانا چاہ رہے ہیں، وہاں مطلب کوئی نئے ماڈلز بھی آ رہے ہیں کہ ایز این ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کے پاس آلریڈی لینڈ ہے، اب ظاہر ہے وہ شاید ایکسپرٹ نہیں ہے، اور لیکن وہ چاہتا ہے میں اس سائڈ پہ ہوں، تو اس کے لیے کیا کچھ آپشنز ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ اس وقت کے حالات کے مطابق یہ سب سے اچھا ماڈل ہے. بیکاز ایز اے ڈیولپر یا بلڈر میرے پاس اتنا کیش رچ میں نہیں ہوں کہ میں پہلے لینڈ لوں بلینز آف روپیز کی، پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ کروں اور پھر میں بیچوں. اب ایک نیا ماڈل ہم نے انٹروڈیوس کیا جس میں جو
اچھی لینڈ ہے جس کے پاس، اور جس کے پاس ایک تقریباً کوئی 1000 سے 1500 کنال کے درمیان ہے ان سٹیز کے اندر، ان کے ساتھ ہم جے وی ماڈل پہ جاتے ہیں. وہ جے وی ماڈل یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی لینڈ ہے، ہم کچھ لینڈ خود پریکیور کرتے ہیں، بائی کرتے ہیں، اور اس کی ہم اپروول ماڈل میں چلے جاتے ہیں، اس جو ہماری اتھارٹی ہوتی ہے، اینڈ دین اس کے بعد فرام دیٹ پوائنٹ ٹل اینڈ وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اس کو برانڈ کا نام دینا اپنا، اس کو بلڈ کرنا، اس کو بیچنا، اس کی ریکوری، اس کی ڈیلیوری، اس کی سب ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ پھر ہمارے اس بندے کی وہ پھر آرام سے بیٹھ کے نا وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک تو لینڈ کی پرائس جو اس نے ہم سے بیسیکلی، جب اتنی بلک کی لینڈ کوئی خرید بھی نہیں سکتا آج کل، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ لینڈ کی پرائس بھی مل جاتی ہے جو اس وقت کی مارکیٹ پرائس ہوتی ہے، اس نے جتنے کی خرید ہوتی ہے، بٹ ہم مارکیٹ پرائس پہ اس کو لاک کر لیتے ہیں، وہ بھی مل جاتی ہے، پلس اس پروفٹ کا ایک پرسنٹیج بھی اس کو مل جاتا ہے. تو اس کو ڈبل، بلکہ وہ اگر 100 روپے کی آج مارکیٹ کے تو اس کو 130 روپے مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ماڈل جو کہ موسٹلی اس وقت ہم ڈفرینٹ سٹیز کے اندر اپلائی کر رہے ہیں، اور بڑا اچھا رسپانس اس کا مل رہا ہے. اوکے، لاسٹلی مجھے بتائیں، ابھی آپ کسی بھی ریئل اسٹیٹ والے سے بات کریں، اور جنرلی میرے خیال سے پولیٹیکل سائڈ پہ، اب تو اکانومی کے ہر سائڈ پہ حالات خراب ہیں، بٹ اب تو سننے میں آتا ہے کہ بالکل ہی -30 -40 ٹائپ ریئل اسٹیٹ میں چل رہا ہے. سو واٹس دا فیوچر ناؤ؟ دیکھیں، ڈو یو تھنک لائک، اور اس میں بھی ڈو یو تھنک ایوری تھنگ از کنیکٹیڈ ود براڈر اکانومی کے ساتھ تو ہے ہی ہے، بٹ اس میں یہ جو اندر کے مسئلے مسائل ہیں سوسائٹیز کے، یا پیسے مطلب لیے کسی چیز کے لیے تھے، ڈال کہاں دیے، بینکوں سے لون لیا ہوا تھا، وہ یہاں لگ گیا، تو وہ اندر کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے. میں ہمیشہ نا پازیٹیو چیز کو انکریج کرتا ہوں. پاکستان میں جب بچہ پڑھائی سے نکلتا ہے نا، اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا گھر یا اپنا پلاٹ لینا ہے. میں نے ریئل اسٹیٹ کے اندر کوئی بھی بزنس مجھے بتا دیں آج سے پہلے، یہ ان برے حالات سے پہلے، کہ جب بھی کسی کا پروفٹ ہوتا تھا نا، وہ سب سے پہلے سوچتا کہ میں اپنا ایک پلاٹ کیوں نہ لے لوں، بیکاز نیڈ ہے. ہمارے ڈی این ایز میں ہے، ہمارے ڈی این اے میں یہ آ گیا کہ ہم نے ریئل اسٹیٹ میں ہی کھیلنا ہے. آج کے حالات خراب کیوں ہیں؟ نمبر 1، ایک تو ہمارے ریئل اسٹیٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے نا مس کمٹمنٹ کی ہیں، جن کی وجہ سے جو اینڈ یوزر ہے وہ ڈرتا ہے. وہ کہتے ہیں میں انویسٹمنٹ وہاں کروں گا جہاں پہ 110% سیکیور ہو. دوسرا، جب بینک کا آپ کا انٹرسٹ ریٹ 20% سے اوپر ہوتا ہے نا، تو یہ بیسیکلی اینڈ یوزر کے لیے ایک بہت اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہینڈ ان کیش پلس 20% گارنٹی آپ کو ہر سال مل رہی ہے. اس سے کیا ہوا کہ ریئل اسٹیٹ پریشر میں آئی. پھر دوسرا، جب انفارچونیٹلی جب IMF کا تھوڑا سا پریشر آیا، تو ہم جب 3 امنسٹیز دے رہے تھے جہاں پہ، ادھر ایک ہی دفعہ میں ہم نے کچھ 4 سے 5% ایکسٹرا ٹیکس ٹھوک دیا. ہم نے FED بھی لگا دیا، ہم نے کیپٹل گین ٹیکس 15% آپ کا کیپٹل گین ٹیکس بھی لگ گیا. پھر اس کے بعد پہلے یہ تھا کہ وہ 10 سال میں آپ کا کیپٹل گین ٹیکس کم ہوتا جاتا تھا، جتنے سال آپ زیادہ ریٹین کرتے تھے آپ کا ٹیکس اتنا کم ہوتا تھا. اس کے بعد آپ نے 36K بھی لگا دیا، 236C بھی لگا دیا. تو یہ کیا ہے کہ آپ نے یکدم سے پریشر ڈالا. اچھا، انڈسٹری نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب یہ ٹیکسز لگ رہے تھے، ہر انڈسٹری کے ایکسپرٹس آئے تھے، وہ چینلز پہ بیٹھتے تھے، ڈیبیٹ کرتے تھے، گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بات کرتے تھے، اور اس کا ایک کوئی درمیانی راستہ یا اس کا سلوشن نکالتے تھے. ہمارے ہاں نہ کوئی اس انڈسٹری کو کسی نے انڈسٹری آج تک بننے دی، نہ کسی نے اس کو وہ ویلیو دی، نہ کسی نے کوئی مشورہ کیا. ٹیکس لگا، سارے ٹیکس اکٹھے لگا دی. اگر یہ تھوڑا سا ایجوکیٹ کرتے، لوگوں کو بٹھاتے، اس کا سلوشن نکالتے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیزیں لگائیں گے، آپ اپنے کلائنٹس کو، اپنے ڈیولپرس کو، اپنے بلڈرس کو ایجوکیٹ کریں، اور وہ لگاتے، ہمیں بھی کوئی دیکھیں پراپرٹی کے اندر بہت زیادہ گین ہے، لوگ خریدتے ہیں، اس پہ اچھا خاصا کماتے ہیں. بٹ اگر اس میں سے 2-4% وہ ایکسٹرا ٹیکس دے دیتے تو کسی کو کوئی حرج نہیں. بٹ وہ پینک اتنا کریٹ ہو گیا ہے، انفارچونیٹلی لوگوں نے کسی سے پوچھا ہی نہیں، وہ چیز ہم تو مر گئے، ہم تو لٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. کتنا ٹیکس لگ گیا؟ ٹوٹل 4% ایکسٹرا لگ گیا. اگر اس 4% کو آپ لوگوں کو پہلے ایجوکیٹ کر دیتے اور ان کو بتا دیتے کہ یہ گریجولی لگے گا، اس پہ امپیکٹ جس نے 5 کروڑ سے اوپر کی پراپرٹی لینی ہے اس پہ نہیں ہوگا. پھر بیچ میں انہوں نے کہا دیا لیٹ ٹیکس والا، ایک ٹیکس فائلر ہے، ایک نان فائلر اور ایک لیٹ فائلر ہے. اب وہ لیٹ فائلر والی ایک نئی کیٹیگری ڈال دی. 90% آپ کے جو جتنے بھی یہ دیہاتی یا بزنس کرتے ہیں وہ نان فائلر ہی ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لیٹ فائلر، جب وہ پراپرٹی خریدتے ہیں تو اپنی فائل جمع کرتے ہیں، اب وہ بھی لیٹ فائلر میں آ رہے ہیں، وہ ڈبل ہو گیا ان کا ٹیکس. تو یہ چیزیں اگر آہستہ آہستہ ہوتی ہیں اور
ایجوکیٹ کر کے کرتے تو شاید اتنا پینک نہ کریٹ ہوتا. بٹ اگین میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 15 سے 20 دن, مہینہ, 1.5 مہینہ, 2 مہینے یہ پینک ہوگا, لیکن اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. دا مومنٹ آپ کا انٹرسٹ 15% یا اس سے نیچے آئے گا, آپ کی ریئل اسٹیٹ پھر سے بوسٹ کرنا شروع کر دیں. نمبر 2, دا مومنٹ آپ کا 1.5 مہینہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع ہوں گے, ہم لوگوں کے ساتھ ہماری ابھی بھی کافی میٹنگز ہوتی ہیں تو ڈسکشن چلتی ہیں, تو اینڈ آف دا ڈے جب اٹھتے پھر فرق ہی نہیں پہ آئے تھا, ایگزیکٹلی کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. جب وہ بیچتا ہے اس کو اتنا گین مل چکا ہوتا ہے کہ اس کو 2% ہٹ ہی نہیں کرتے, اس کو معنی ہی نہیں رکھتی. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ دوبارہ سے ٹریک پہ آئیں گی. ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے, ہمیں پیسے چاہیے, گورنمنٹ کو بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اگر یہ پروسیس چلے گا, رجسٹریاں ہوں گی تو گورنمنٹ کو بھی پیسہ آئے گا, ٹیکسز لگیں گی ٹرانزیکشنز پہ تو گورنمنٹ کو پیسے ملیں گے. اور اس کے لیے انوائرمنٹ سب سے زیادہ اس وقت ہٹ کر رہی ہے انسرٹینٹی, کہ یہ کیا ہوگا, یہ گورنمنٹ چل رہی ہے, یہ اسٹرائک چل رہی ہے, دھرنے چل رہی ہے, یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں, اس میں بہت پوٹینشیل ہے. لاسٹ میرا کوشچن, ہم دنیا میں اگر دیکھیں جو آپ کہہ لیں کہ جو بھی جہاں بھی پیسہ بنتا ہے, فیملیز بناتی ہیں, راکفیلر ہیں, روس چائلڈ تھے پہلے, اور یا کوئی بھی انٹرنیشنلی UK میں آپ دیکھ لیں فاؤنڈیشنز ہیں, وہاں یہ مطلب نہیں کانسیپٹ کہ یار پیسہ بنے چلو جی سوسائٹیاں شروع کر دو یا ریئل اسٹیٹ. اب وہاں کوئی انڈسٹریز لگتی ہیں, کوئی فاؤنڈیشنز بنتی ہیں, کوئی پڑھائی پہ پیسہ لگتا ہے, مطلب وہاں بھی ٹیکنیکلی تو پیسہ آپ بناتے ہیں نا, ہر چیز تو NGO میں نہیں جا رہی. بٹ پاکستان میں ایسا کیا ہے کہ جس نے پیسہ بنایا, یا ایون انڈیویجول نے بھی پیسہ بنایا, تو وہ سب سے پہلے ہے کہ یار ریئل اسٹیٹ. لائک یہ مینٹالٹی کیا ہے ہمارے DNA میں کہ ہمارے دیکھیں, لیکن یہ 2001 سے پہلے تو نہیں تھا اتنا تھا, لیکن وہ اس لیول کا نہیں تھا. اچھا ہمارا نا بیسیکلی ہوا کیا ہے, جیسے جیسے ٹیکنالوجی آئی ہے نا, ہمارا جو ہولڈنگ کیپیسٹی ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے. ہم لوگوں کے, آپ اپنے والد صاحب سے پوچھیں جو انہوں نے زمین کبھی خریدی ہوگی, انہوں نے کتنے سال بعد بیچی ہے. سر میرے والد صاحب نے کم از کم 15-20 سال بعد بیچی ہوگی. کبھی یہ نہیں کہ آج فائل خریدی اور کل بیچ دی اور 50,000 روپے مل گیا. جی کانسیپٹ ہی نہیں تھا ٹریڈنگ کا. سر بات یہ ہے کہ ہمارے, اچھا مجھے بتائیں, اس وقت 2 ہی آپشنز ہیں, یا آپ ریئل اسٹیٹ یا پھر آپ اسٹاک ایکسچینج. اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ اسٹاک ایکسچینج کا ماڈل کیا ہے, یا اس کو کس طریقے سے شاید نہ پتا, سمجھ ہی نہ آئے. دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر مجھے کوئی کسی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو نظر آتا ہے کہ یار یہاں پہ سوسائٹی بن رہی ہے, یہ میرے گھر کے نزدیک ہے, یہ میرے آفس کے نزدیک ہے, آج یہ 100 روپے کی ہے, 2 سال بعد یہ 150 کی تو ہوئے گی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, وہ کسی ڈیلر کے پاس جاتا ہے یا موٹی میتھس ہے نا, اور اس نے یہ بھی سنا ہوتا ہے کہ یار پچھلے میرے دوستوں نے بھی اس میں بڑا فائدہ کمایا. میری میجورٹی آف جتنی بھی یہاں پہ پاپولیشن ہے ان کو نا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈسٹریز ریئل اسٹیٹ کے علاوہ بھی ہیں, بٹ اس پہ ٹائم لگے گا. بٹ جو انڈسٹری چل رہی ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹائم دینا ہوگا. میں اس دن کسی کا انٹرویو سن رہا تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ ریٹرن جو ہے آپ کے اسٹاک ایکسچینج سے ملتے ہیں. اگر آپ نے 1 سال پہلے لیا ہوتا تو شاید 10,000 کے اگینسٹ اب آپ کو 1.5 لاکھ یا 5 لاکھ روپے مل چکا ہوتا. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, اور مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں نے کہا میں بھی اسٹاک ایکسچینج. سر مجھ سے اکاؤنٹ نہیں کھلا گیا, مجھ سے یہ نہیں سمجھا کہ میں اب یہ میں کس کے پاس جاؤں, اور میں نے کیسے شیئر لینے, اس کو کیسے میچیور کرنا ہے, اس کا ڈیویڈنڈ کس طرح ہوتا ہے, اس کو کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا. تو سر جب مجھے نہیں پتا, جس نے ساری زندگی بزنس کمیونٹی میں کام, تو عام بندے کو کدھر, تو عام بندے کے لیے ریئل اسٹیٹ ہے. بٹ ریئل اسٹیٹ وہ جو اتھینٹک, اپرووڈ اور آن گراؤنڈ ڈلیور کر رہے ہیں. ادروائز وہ والا ٹائم گزر گیا جب وہ فائلیں بکتی تھیں, پیپر پرنٹ ہوتے تھے. میں نے ایک ہماری انڈسٹری میں ایک بندہ تھا, اس سے میں پوچھا میں کس طرح کرتے ہو, کہتے رات کو میں اپنے بندے کو کہتا ہوں کہ 50 فائلیں نکال دو, وہ پرنٹ کرتا ہے, اچھی فائل بناتا ہے, 50 میری ٹیبل پہ تو میں سائن کرتا ہوں, اگلے دن ڈیلروں کو دیتا ہوں, ان کہتا ہوں جی اس پہ 20% کمیشن تمہارا. تو ڈیلر نے بھی کیا چیک کرنا ہے, اس نے اس کو 20%, اس نے کیا وہ بوٹی کے لیے نا پورا بکرا ذبح کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے پیسے دیتا ہے. ہر ہفتے اسی طرح ماڈل چلتا ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب تو میرے پاس اتنی فائلیں میں نے دے دی, اب کیا کروں. وہ مرجنگ پالیسی ڈال دیتا ہے کہ یار جس بندے نے مرج کرنی ہے اپنی فائل میں تو اس کو 20% ڈسکاؤنٹ ہوگا فردر. میں آپ سے فائلیں پکڑوں گا, اس سے پکڑوں گا, جو 100 فائلیں ہوں گی وہ 50 پہ آ جائیں گی, بیکاز وہ 50 جو فائلیں ہوں گی اس میں ایز اے انسٹالمنٹ وہ جمع ہو جاتی ہیں. تو اس 50 کو 25 میں کنورٹ کرنے کا یہ پروسیس ہوتا ہے. کہتے ساری فائلیں واپس لے کے ختم, پروجیکٹ وائنڈ اپ. کچھ نہ ڈیلیور کیا, نہ کچھ
اپروول بھی کیا, پیسے بھی یوز کر لیے, پروفٹ بھی لے لیا, اور فائلیں کیونکہ آپ نے 100 روپے کے لیے ہوں گی, میں آپ کہوں گا یار وہ تو ختم ہو جائیں گے, آپ کہیں گے یار 70 روپے میں لے لو مجھ سے, تو میں واپس لے کے آپ سے خداحافظ کروں گا اور ساری فائلیں پھاڑ کے نکل جاؤں. پوری نیٹ فلکس کی ڈاکیومنٹری ہے یہ. اتنی بڑی انڈسٹری میں ایسے ایسے جگاڑو بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ اینڈ یوزر تھوڑا سا نا ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اپنی پورے عمر بھر کی کمائی کسی کے کہنے پہ یا کسی کے بس ایسے باتیں کرنے کی اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, جب تک وہ خود ریسرچ نہ کر لیں. کوئی نہیں کرتا ریسرچ. ہوتا کیا ہے کہ میں نے اس سے سنا تھا کہ وہ بہت اچھا چل رہا ہے, اس نے گاڑی خرید لیا اسی پراپرٹی میں, میں نے اس سے سنا تھا اس نے یہ کر لیا, بس وہ اسی سنے سنائے میں چلتے ہیں, نہ وہ اتھارٹیز کے پاس جاتے ہیں, نہ وہ ویب سائٹ پہ جا کے اپروولز دیکھتے ہیں. آج میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اتحاد کی ویب سائٹ پہ آ کے, آپ ہماری اپلیکیشن ہے اس میں جائیں, آپ سارے اپروولز دیکھ لیں. اپروولز کے بعد آ کے ہم ویکلی ڈیولپمنٹ ویڈیوز بناتے ہیں. طلع بھائی آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں, آپ نے انویسٹمنٹ کیا, آپ کو کیا پتہ میں کیا کر رہا ہوں آپ کے پیسوں پہ, آپ انسٹالمنٹ ہر مہینے دے رہے ہیں. سر میں ہر ہفتے ریگولر پچھلے 3 سال سے ایک ہی پیٹرن پہ کہ میرا ڈرون اڑتا ہے اس پیٹرن سے, لیفٹ جاتا ہے رائٹ جاتا ہے, اور اس پہ نظر آتا ہے کہ پچھلے ہفتے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, اس سے پچھلے کیا تھی, 6 مہینے پچھلے کیا تھا. پھر میں ورچوئل ٹور ہر مہینے اپڈیٹ کرتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے ان کو نظر بھی آئے کہ جو میرے پیسے آ رہے ہیں اس پہ ڈیولپ بھی ہو رہا ہے. سیوریج گراؤنڈ, آفیسز, واٹر ہیڈ ٹینکس, مطلب کرکٹ گراؤنڈ, اسٹیٹ, یہ پیسوں سے ہی بن رہے ہوتے ہیں, بٹ ان کو کانفیڈنس ملتا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, ہماری ریکوری اچھی ہو جاتی ہے. جب آپ کو لگے گا کہ میرے ساتھ والے جگہ پہ گراؤنڈ بھی بن رہا ہے تو آپ کہیں گے یار مجھے کیوں نہ دوں, بیکاز اینڈ آف دا ڈے تو آپ کے پلاٹ کی ویلیو بڑھ رہی ہے. تو سر یہ ہوتا ہے ماڈل ایکچوئل جو کہ ہم میرے خیال میں اس انڈسٹری میں اب آ جانا چاہیے. اور اس جو اتھارٹیز ہیں جو اس وقت ریئل اسٹیٹ کو ایٹ لیسٹ چھوٹے چھوٹے لیول پہ اتھارٹیز, جس طرح لاہور میں LDA ہو گیا, MDA ہو گیا, FDA ہو گیا, RDA ہو گیا, اب ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اسٹک کیرٹ والا رول اپلائی کر کے جو لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ, اور جو نہیں کر رہے اور جن کا بیک گراؤنڈ صدیوں سے خراب چلا جا رہا ہے ان پہ اسٹرکٹ ایکشن لے کے اور ان کو اسٹریم لائن کریں. بیکاز اینڈ آف دا ڈے ہمارے لوگوں کے پیسے ضائع ہوتے ہیں اور ہماری انڈسٹری سفر کرتی ہے. ہم UK گئے, وہاں پہ ایک ہی کویشچن تھا کہ جی ہم نے تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی وہ تو تباہ ہو گئی, ہم نے تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی, ریفرنس پوائنٹ تو وہی ہے نا ایگزیکٹلی. اور ہمیں شرم آ رہی تھی کہ اب میں نے کہا میں کیا جسٹیفائی کروں, کہتے جو آپ سے پہلے آئے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے, آپ کے بعد والے جو آئے تھے اس کے 10 دفعہ جو XYZ آئے تھے انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھی. پھر ہم نے ان کو مطلب اب آپ کیا جواب دیں گے, آپ اینڈ پہ یہ کہیں گے سر آپ ہم نے پر ٹرسٹ کر لیں, نہیں کرنا تو جب ڈیلیور ہو جائے گا تب لے لیں. تو یہ چیزیں کہ تھوڑا سا ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں پہ اب فوکس کریں. آئی تھنک جو آپ نے یہ والی بات کی نا کہ ایک سینٹرلائز ساری چیز کو کرنا, دیٹ از آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ, کہ وہ آٹومیٹکلی ویسے ختم ہو جائے گا نا جب ایک ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس میں نہ کسی نے فراڈ کرنا ہے نہ کچھ, بٹ اس میں وہی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں آئی تھنک گورنمنٹ میں بھی اور اس سائڈ پہ بھی, وہ اب اس کو کتنا. اچھا طلع بھائی اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, وہ پورا ایکو سسٹم بھی ہوتا. ابھی آپ کی ایلیٹ کلاس جا رہی ہے دبئی, پھر مڈل کلاس بھی دبئی جائے گی, وہ بھی جانا شروع ہو گیا. ٹرسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایسے لوگوں سے میں ملتا ہوں جو اس وقت نا ٹاپ ٹیئر میں ہیں اور کام کرتے ہیں, وہ اپنا وہاں پہ بلڈ کرتے جا رہے ہیں, وہاں پہ پروجیکٹ بھی خرید رہے ہیں, لینڈز بھی خرید رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں, لیگل انلیگل چینل سے جاتے ہیں یہ نہیں پتا مجھے. بٹ سر کل کو کیا ہوگا کہ ایک جابین ہے نا, آپ کے پاس سیونگ تو ہے اور آپ کی وائٹ منی ہے, آپ کیا کریں گے, آپ بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. آپ بھی اپنی اکانومی کے اندر جو آپ کا کنٹریبیوشن یہاں پہ بنتا تھا اور جو آپ یہاں پہ لینڈ خریدتے تو آپ ٹیکسز بھی دیتے, اسٹیمپ ڈیوٹیز بھی لیتے, آپ بھی باہر جانا شروع کر دیں گے. تو یہ ہوگا کہ آپ بھی تو ایلیٹ کلاس جا رہی ہے, پھر مڈل کلاس جائے گی, پھر بہت بڑا میس کریٹ ہو جائے گا. تو یہ وہی کہ جب تک ریگولیٹر نہیں آئے گا, جب تک پروسیسز نہیں آئیں گے اور جب تک اسٹک اینڈ کیرٹ والا رول نہیں آئے گا, یہ نہیں ٹھیک ہونا اس طرح. شجاع بھائی تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. باقی ڈیٹیلز میں آف دا ریکارڈ آپ سے نام لے کے پوچھوں گا کہ کس نے کیا کیا ہے, ضرور میں بتاؤں گا. بٹ بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, تھینک یو.